جو پریشانی اس وقت ہے نوجوان گمراہ بھی ہو رہے ہیں، نوجوان ڈی موٹیویٹڈ بھی ہیں، ان کو کیا پیغام دیں گے آپ، مطلب کیا کہیں گے ان سے؟ اچھا دیکھیے سر، یہ کیونکہ آپ نے ایک ویسے تو ٹاپک اتنا سافٹ، واسف صاحب کا ٹاپک ہو تو پھر کوئی نا امیدی کی بات کہاں ہوتی ہے سر، لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں سر، یہ میرا مشاہدہ ہے، کسی بھی سماج میں، کسی بھی معاشرے میں جب بھی نا امیدی بڑھتی ہے، ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ فرد کا اپنے اس ذات اور بینگ پہ جو کریٹر نے اس کو دی ہے اس پہ یقین ہٹ جاتا ہے. اسے سیلف کانفیڈنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ قوا، وہ پوٹینشلز، وہ سٹرینث، وہ ایک کہہ لیجئے قوتیں جو ایک شخص کو ملی ہوئی ہیں، فرد واحد کو، وہ کچھ بھی ہے سر، وہ کسی بھی سطح پہ رہ رہا ہے، وہ ایکوپڈ ہے. یہ جو ہمیں لگتا ہے ادھورا پن، یہ جو ہمیں لگتا ہے کہ کچھ نامکمل ہے، یہ جو ہمیں لگتا ہے ہمیں کسی بیرونی مدد کی ضرورت ہے، جیسے پورے ملک کو لگتا ہے کہ بیرونی مدد کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، اور اتنا پوٹینشل کنٹری ہے، اتنا پوٹینشل کنٹری ہونے کے باوجود ایک عجیب ٹرینڈ چل گیا. اسی طرح فرد واحد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کا اس ٹیلنٹ پہ، اس اللہ کی طرف سے دیے ہوئے گفٹ پہ یقین ہٹ جاتا ہے. یہ ایک خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، اور یہ عام ملے گی آپ کو. میں حیران ہوں سر پڑھے لکھے شخص میں، ہمارے نوجوان ڈگریاں لینے کے بعد، اتنا پڑھنے لکھنے کے بعد، پی ایچ ڈیاں کرنے کے بعد ان میں سیلف کانفیڈنس نہیں ہے. یہ سیلف کانفیڈنس ایک ہیلدی سائن ہے کہ کسی شخص میں اپنے وجود، اپنی طاقت، اپنے عقل، انالیٹیکل پاور، اپنی سول، اپنی ایموشنل انرجی کے ہونے کا یقین ہے کہ میں ہوں. اچھا سر، یہ جب بھی یقین ہوتا ہے، ایک سیلف کانفیڈنس جس کو میں نے کہا ہے، تو یہ یقین پاسبلٹیز کو پیدا کرتا ہے، امکانات کو پیدا کرتا ہے. امکانات کا مطلب ہے چوائسز ہیں. امکانات کا مطلب ہے کہ رؤوف صاحب جو کہ ہمارے بہت سینئر اینالسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، وہ ٹی وی بھی کر سکتے ہیں، وہ پڑھا بھی سکتے ہیں، وہ لکھ بھی سکتے ہیں، وہ یوٹیوب بھی کر سکتے ہیں، وہ ٹی وی پہ بھی جا سکتے ہیں. یہ امکانات کی دنیا ہے سر. میں پڑھا سکتا ہوں، بول سکتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، یہ میری اسٹرینث ہیں. میں نے ان پاسبلٹیز کو دیکھنا ہے. جب بھی بندہ نا امید ہوتا ہے تو وہ امکانات کو نہیں دیکھتا. اچھا، جب امکانات کو نہیں دیکھتا تو ذرا پیچھے آتے ہیں، وہ پاسبلٹیز یا چوائسز یا وہ جو چیزیں امکانات میں ہیں اس کو دکھ نہیں رہی ہوتی. جب نہیں دکھتی تو اور پیچھے جاتے ہیں. اس کا سیلف کانفیڈنس سیلف ڈاؤٹ میں کنورٹ ہو چکا ہوتا ہے. جب بھی سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے تو اس کو پھر سارے دروازے بند دکھتے ہیں. اب بند دکھنا، اس کو اگر آپ جا کے روحانیت میں ایڈریس کریں تو وہ بنتا ہے یہ شیطان کا عمل ہے، نا امیدی، مایوسی. اس کا سب سے بڑا جو سورس ہے وہ شیطان ہے. وہ آپ کو دراصل پاسبلٹیز نہیں دکھاتا، یا جو پاسبلٹیز دکھاتا ہے اس کے انجام اچھے نہیں ہوتے. آپ کہتے ہیں جی کچھ نہیں رکھا ہوا، کچھ نہیں دھرا ہوا. اس معاشرے میں، اس سماج میں اعتماد دینے کی شدید ضرورت ہے. لوگوں کو یہ بتانے کی شدید ضرورت ہے کہ یار تم مکمل ہو. اللہ نے تمہیں کسی ٹیلنٹ کے ساتھ پیدا کیا. آپ ذرا تقسیم دیکھیے، رب کی کیا خوبصورت تقسیم ہے. سر کسی کی یادداشت میں اس کا رزق پڑا ہوا ہے، کسی کے بولنے میں پڑا ہے، کسی کی خاموشی میں پڑا ہے. اچھا، کسی کے لکھنے میں پڑا ہے، کسی کے بولنے میں. اچھا، کسی کے کچھ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی میں انالیٹیکل پاور نہیں، شاہ صاحب پڑھی لکھی باتیں آپ کر رہے ہیں، کوئی سادہ بات کریں. میں کہوں گا جی ان کا رزق وجود میں ہے. وہ بوری سیمٹ کی اٹھا کے اوپر چڑھ جاتے ہیں، شام کو دیہڑی لے لیتے ہیں. یعنی اللہ نے کسی نہ کسی شکل میں آپ کو کوئی ایسا پوٹینشل دیا جس میں رزق پڑا ہوا ہے. اچھا، پھر ہم سر رزق کو محدود کرتے ہیں روٹی تک. یہ بھی غلط ہے. روٹی رزق کی ایک شکل ہے، رسپیکٹ بھی رزق ہے. ٹھیک ہے. آپ کا سوشل سرکل دیکھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، علم کے شہر کا دروازہ. آپ فرما رہے ہیں غریب ہے وہ شخص جس کا دوست ہی کوئی نہیں ہے. یعنی آپ نے بتایا کہ رزق کی ایک شکل جو ہے وہ دوست ہے. وجہ کیا ہے؟ اب وہ آپ کی میری محبت سرفراز شاہ صاحب سے بھی ہے. وہ بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں کہ سم ٹائم آپ نے کسی سے محبت اور اخلاق سے پیش آئے ہوتے ہیں، اور وہ چلتے چلتے، یہ ہمارا فلسفہ یقین ہے اس بات پہ، وہ چلتے چلتے کسی اور وقت میں وہ رزق کی شکل اختیار کر جاتا ہے. یہ جو نیک نامی ہے کتنا بڑا رزق ہے. یہ جو ہمارے گناہوں پہ پردہ پڑا ہوا کتنا بڑا رزق ہے. یہ جو اللہ نے ہم پہ کرم کیا ہوا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کوئی پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کوئی دانشور لوگ ہیں، یہ کوئی بات کر لیتے ہیں. کتنا بڑا رزق ہے سر. یہ کیسے ڈاٹ 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 جڑتے ہیں، کیسے حوالے بنتے ہیں، یہ کیسے عزتیں ملتی ہیں. عزت کتنا بڑا رزق ہے سر. دیکھیں میں اس منچ پہ آتے ہوئے، اسٹیج پہ آتے ہوئے بتاؤں جو کہ کیمرہ نہیں دکھا سکا، کہ میں آتے آپ کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کیوں؟ آپ سینئر ہیں، یہ رزق ہے. دیکھیں سر، آپ یہ کسی کا اگر رسپیکٹ ہے، یہ اللہ کی کتنی بڑی کرم نوازی ہے. سو ہم نے رزق کو محدود کی، اپرچونٹیز رزق ہیں. سوشل نیٹ ورک آپ نے کہیں پر اچھا آپ نے ورتا ہوا ہے، اخلاق اچھا آپ کا، یہ بھی رزق ہے. تو رزق کی اتنی شکلیں ہیں. ایمان بہت بڑا رزق ہے. یہ توکل اور بھروسہ
کہ رب آج پال رہا ہے کل بھی پالے گا, اور یہ یقین پھر پاسبلٹیز کو پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے ہر وہ کمپنی, یہ آخری میرا جملہ ہے پھر آپ سوال کیجئے گا, ہر وہ بندہ, ہر وہ کتاب, ہر وہ فلسفہ, ہر وہ ٹی وی پروگرام, ہر وہ تحریر جو امکانات کو پیدا کرتی ہے, وہ امید کو دیتی ہے, وہ ثواب کما رہی ہے. اور ہر وہ سب چیزیں جو میں نے گنی ہیں جب امکانات کے دروازے بند کرتی ہے تو وہ گناہ کر رہی ہوتی ہے, نا امیدی پھیلا رہی ہوتی ہے. کمال بات ہے. اچھا قاسم علی شاہ صاحب کو انٹرپٹ کرنے کا قطعی میرا مقصد نہیں ہے, میرا دل بھی نہیں کرتا, حالانکہ ہم ہوسٹ ہیں دونوں, لیکن اس کے باوجود بھی آپ خود ہوسٹ ہیں ان تمام لوگوں کے جو نا امید ہیں. لیکن دو ایکسٹریم سچویشن اس وقت ہمارے معاشرے میں, ایک وہ بندہ ہے جو بالکل نا امید ہے, ایک وہ بندہ ہے جو ہمارا ٹاپک بھی ہے, خود پسندی کی انتہا پر ہے, خود غرضی کی انتہا پر ہے. اگر میں کسی کا نام نہیں لے رہی, لیکن ہمارے سیاستدانوں کو دیکھیں, ایسا لگتا ہے کہ انہیں خیال ہی نہیں ہے عام عوام کا, انہیں لگتا ہے کہ وہ معیشت کا خیال ہی نہیں کر رہے. یہ صورتحال جو ہمارے معاشرے میں دو ایکسٹریم سچویشن کی, کہ ہم کسی اپنے بہن بھائی کو ارد گرد دیکھنا چھوڑ دیا, ہمیں لگتا ہے کہ وہ مانگ رہے ہیں نا تو اس کی عادت ہے, کوئی بات نہیں, ہم کیوں کسی کا خیال کرنا ہم نے اس طرح سے چھوڑ دیا, دل پتھر ہو گئے ہمارے, کیا بات؟ اچھا سہا دیکھو, میں نا میری ایک بڑی گڈ لک رہی مطالعے کی نا, اور جانکاری کی, اور علم کی, اور سورسز کی. ایک اللہ نے نا ورائٹی دے دی, مطلب صوفیوں سے بھی ملوا دیا, درویشوں کی مجلس بھی مل گئی, اس کے ساتھ کتابیں بھی, سائیکالوجی بھی تھوڑی سی پڑھ لی, ماڈرن سائیکالوجی تک بھی رسائی ہو گئی. پھر یہ جو سورس ہے آج ڈیجیٹل, یہ بڑی آسانی سے پتہ لگا کہ اس کو استعمال کیسے کرنا تھا. میں یہ سمجھا ہوں کہ جو دین ہے اور دنیا کے تمام ادیان, ایون مذاہب, وہ کچھ رویوں کو شدید ڈسکریج کرتے ہیں. ان رویوں کی ایک لمبی لسٹ ہے, فہرست ہے, میں لیکن 2-3 رویوں کی بات کر دیتا ہوں. ایک جو رویہ ہے جس کو شدید ڈسکریج کیا گیا ہے وہ ہے جلد بازی. یہ آپ کو کسی لٹریچر میں نہیں ملے گا, کرنی چاہیے, میں نہیں ڈھونڈ سکا آج تک. ہاں ہو سکتا ہے کوئی سچویشن ایسی ہے, کوئی حادثہ ہو گیا, آپ کو مدد کے لیے پہنچنا ہے, جلد بازی کریں آپ, لیکن عام طور پہ جلد بازی کے مزاج کو شدید ڈسکریج کیا گیا ہے. اچھا وجہ کیا ہے؟ جب بھی جلد بازی ہوگی تو پھر صبر نہیں ہوگا. اچھا جب صبر نہیں ہوگا تو اگین وہ ایک پروسیس جس سے ارتقاء کا عمل مکمل ہونا تھا, جس سے گرد بیٹھنی تھی اور اصل حقائق سامنے آنے تھے, وہ عمل جسے صبر کہا گیا ہے, جس سے پتہ لگنا تھا کہ اصل میں مشکل نہیں ہے, یہ تو آسانی تھی, یہ مشکل نہیں ہے تو اپرچونٹی تھی, یہ آپ کو خبر ہی نہیں ہونی تھی. جلد بازی کو منع کیا گیا. ایک رویہ جو آپ کے سوال کی طرف آؤں گا جسے شدید منع کیا گیا وہ تھا خوف کا. ہر وہ چیز جس سے خوف پیدا ہوتا ہے نا, اسے ڈسکریج کیا گیا اور کہا گیا یہ خوف پالنے والے نہیں ہیں. یہ مال کے کم ہو جانے کا خوف, یہ چیزوں کے چلے جانے کا خوف, یہ ناموری کہیں نہ کہیں تنقید کی شکل میں بدل جانے کا خوف, یہ سارے خوف کچھ نہیں ہے. اللہ کا نام ہے, اللہ پہ چھوڑو, اللہ پہ بھروسہ کرو, اور اللہ انعام کیا دیتا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے دوست ہیں نا ان کو خوف کوئی نہیں ہے, انعام کی شکل میں کہہ رہا ہے, میرے دوستوں کو کوئی خوف نہیں ہے. خوف کو ڈسکریج کرنے کی میں نفسیاتی وجہ جو ڈھونڈ پایا, اور مجھے لگا یہ کیا ویسے کتاب مجید اور قرآن مجید میں کیا خوبصورت میسج ہے. خوف سے کچھ مزید رویے جنم لیتے ہیں, یعنی ان کے بھی چھوٹے چھوٹے بالکے ہیں, اور ان بالکوں میں ایک بڑا اہم بالکا ہے لالچ. ٹھیک ہے, ہر خوف زدہ انسان لالچی ہوگا, ہر خوف زدہ انسان خود پرست ہوگا, ہر خوف زدہ انسان انسیکیور ہوگا, ہر خوف زدہ انسان ترقی کرنے والے سے حاسد ہو جائے گا, ہر خوف زدہ انسان اسے لگے گا کہ میرا بقا, اس کی ترقی میرا بقا ممکن نہیں بنائے گی, لہٰذا اس کو ناکام ہونا چاہیے تاکہ میں سروائیو کر سکوں. یہ اس کو خوف کی وجہ سے محسوس ہوگا, اصل میں ایسا نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن اس خوف کی وجہ سے اس کو لگے گا کہ رزق کی تقسیم یہ میرا رزق کھا رہا ہے, حالانکہ رازق اللہ ہے, ہر ایک کو اپنے اپنے نصیب کا مل رہا ہے.